آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت اسکرین پہ لکھی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک حرف سے شروع ہو رہا ہے اور وہ حرف ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک حرف ہے اور یہ حرف جو ہے حرف عطف کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور کے بارے میں آپ نے بات یہ یاد رکھنی ہے کہ دو طرح کام ہوتا ہے جی۔ ایک جو ہے وہ متصلہ ہوتا ہے اور ایک منقطع ہوتا ہے۔ متصلہ وہ ہوتا ہے جس کا ما قبل اور ما بعد آپس میں متصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی سے پہلے اور کے بعد والا جو ہے یہ آپس میں متصل ہوتے ہیں، اٹیچڈ ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے یعنی اس سے پہلے یا تو حمزہ تسویہ ہوتا ہے یا حمزہ استفہام ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے دو چیزوں میں سے کسی ایک کی تعیین کے بارے میں سوال کرنا مقصود ہوتا ہے، تو وہ متصلہ ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا جو ہے وہ منقطع ہوتا ہے جو دو مستقل جملوں کے درمیان واقع ہوتا ہے، یعنی ایک جو جملہ پہلے ہوتا ہے وہ ایک مستقل جملہ ہوتا ہے، اور کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ ایک مستقل جملہ ہوتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک جملہ معنی کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ منقطع ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ بھی بات اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ جو منقطع ہوتا ہے یہ بل والحمزہ یعنی بل اور حمزہ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کیا ہی ہم اس کے معنی کریں گے حمزہ کے، اور حمزہ یہاں پر جو استفہام والا ہے وہ انکار کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حمزہ استفہام انکاری کہلاتا ہے یہ چلیں جب ترجمہ رکھوں گا تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ یہاں پر کا ترجمہ ہم کیا کے ساتھ کریں، کیا کنتم شہداء، کانا آ گیا، فعل ناقص آ گیا، اور فعل ناقص جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم اس کا مرفوع ہوگا، خبر اس کی منصوب ہوگی، تو کانا کے ساتھ ہی اس کا اسم آپ کو نظر آ رہا ہے، تم ضمیر مرفوع متصل، یہ کانا کا اسم ہو گیا، اور خبر جو ہے شہداء آ رہی ہے جو کہ منصوب ہے۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ آپ کا جملہ فعلیہ بن گیا۔ کیا تم حاضر تھے، کیا تم موجود تھے، یعنی یہ لفظی ترجمہ اس کا ہوگا۔ یعنی اب جو میں نے بات کی ہے نا کہ جو ہے یہاں پر یہ حمزہ استفہام انکاری کے معنی میں استعمال ہوئے، یعنی تم حاضر نہیں تھے۔ کب حاضر نہیں تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، اذ ظرفیہ، اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ حضر یعقوب الموت کی صورت میں آ رہا ہے، جس میں حضر فعل ہے جو کہ نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، حضر یحضر حضورا، اور اس کے بنیادی معنی ہے کسی شہر میں اقامت پذیر ہونا، اور پھر زیادہ تر دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، لکھ رہے ہیں کسی جگہ موجود ہونا یا کسی کے سامنے ہونا یا حاضر ہونا، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ یعنی حضر فعل ہو گیا، یعقوبہ مفعول بہ ہو گیا، اور الموت جو ہے یہ فاعل ہو گیا کیونکہ مرفوع ہے۔ فاعل مرفوع، مفعول منصوب اور فعل، بہت خوبصورت کمبینیشن آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ حضر یعقوب الموت یعنی موت یعقوب کے سامنے حاضر ہوئی، یعنی موت یعقوب کے سامنے آئی، لفظی ترجمہ ہوگا اس کا۔ یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مضاف الیہ ہو گیا اس ظرف کے لیے، اور اس ظرف جو ہے اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو جائے گا خبرو کانا کے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ پھر جملہ استئنافیہ یا جملہ مستانفہ قرار دیا جائے گا، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ کے بارے میں ایک رائے دوسری بھی ہے کہ یہ متصلہ ہے، لیکن یہ منقطع کے حوالے سے زیادہ آسان بات تھی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ آ رہا ہے کہ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اس جو ہے یہ بھی ظرف ہے، اور اس کا پھر مضاف الیہ جو ہے وہ قال سے شروع ہو رہا ہے، جس میں قال فعل ہے، اور آگے کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، تو ہوا کی ضمیر جو ہے اسے اس کا محلاً مرفوع فاعل قرار دے دیں گے، اور لبنیہ جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا قال فعل کے، اور بنیہ پہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں کہ یہ مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے، اور یہ متعلق ہو جائے گا قال فعل کے، یعنی قال اس نے کہا لبنیہ اپنے بیٹوں سے، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا کہا؟ مقول القول مفعول بہ چاہیے، وہ آگے جملہ آ رہا ہے ما تعبدون من بعدی۔ ما جو ہے اس میں استفہام ہے،
اور یہ کیا بن رہا ہے ذرا آگے چلتے ہیں تو پتہ چل جائے گا، کنفرم ہو جائے گا۔ تعبدون فعل اور فاعل ہو گیا، جس میں واو ضمیر مرفوع متصل جو ہے فاعل ہے۔ تعبدون عبد یعبدو عبادت کرنا، تعبدون تم عبادت کرو گے یا کرتے ہو، تو تعبدون ما تم کس کی عبادت کرو گے، تو یہ ما جو ہے یہ مفعول بہ مقدم ہو گیا، تعبدون فعل اور فاعل ہو گیا، اور من بعدی جو ہے جار مجرور متعلق تعبدون فعل کے ہو گیا، جس میں من حرف جر ہے اور بعدی جو ہے ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ مجرور ہے۔ من بعدی کو اگر حال قرار دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی تعبدون کے اندر جو واو ضمیر ہے اس کا حال اس حال میں کہ میرے بعد۔ اب یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلاً منصوب مقول القول جو ہے یہ مفعول بہ بن جائے گا قال فعل کے لیے، اور قال فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، لہٰذا محلاً مجرور قرار دیا جائے گا یہ جملہ، اور اس ظرف جو ہے اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ بدل بن جائے گا پہلے از کا۔ اور ترجمہ کریں گے کہ جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ماں کا لفظ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، جبکہ ماں کا لفظ جو ہے وہ غیر عاقل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ ماں لفظ جو ہے یہ غیر معین اور مبہم اشیاء کے متعلق سوال کرنے کے لیے آتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، خواہ ان کا تعلق عاقل کے ساتھ ہو یا غیر عاقل کے ساتھ ہو۔ مگر جب متعین ہو جائے کہ وہ اشیاء جو ہیں وہ عاقل ہیں یا غیر عاقل ہیں تو اس وقت ماں غیر عاقل اشیاء کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور من عاقل اشیاء کے لیے۔ مگر جب کسی چیز کی صفت کے متعلق سوال کرنا ہو تو پھر ماں کے ساتھ ہی سوال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس ماں کے حوالے سے تھوڑی سی بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اس کے بعد آگے چل رہا ہے قالو، فعل اور فاعل ہو گیا، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، انہوں نے کہا کیا کہا، جملہ چاہیے مفعول بہ مقول القول وہ آ رہا ہے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اس میں بہت ساری گرامر آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ سمپل جملہ تھا جی، نعبدو فعل اور فاعل، عبد یعبدو جمع متکلم کا صیغہ، نحنو ضمیر مرفوع منفصل جو ہے فاعل ہے اس کا، ہم عبادت کریں گے، کس کی عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے الہ کی، مضاف مضاف الیہ مفعول بہ، و الہ آبائک، واو عاطفہ، الہ آبائک پیچیدہ مرکب اضافی معطوف، تو الہ کا جو ہے یہ معطوف علیہ ہو گیا اور الہ آبائی کا جو ہے معطوف ہو گیا، یعنی ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ اور آپ کے آبا کے الہ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بہ ہو گیا نعبدو فعل کے لیے، اور نعبدو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مقول القول مفعول بہ محلاً منصوب ہو گیا قالو فعل کے لیے، اور قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اب آگے جو آ رہا ہے نا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، یہ بدل بنے گا، اس میں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ ہم بدل بنا دیں گے آبا کا، لہٰذا یہاں پر یہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق جو ہیں یہ مجرور ہوں گے، ذہن میں رکھیے گا، یہ آبا سے بدل ہیں۔ اور آگے جو آ رہا ہے الہن واحدن، یہ منصوب استعمال ہو رہا ہے مرکب توصیفی، جس میں الہ کا لفظ جو ہے موصوف ہے اور واحدن جو ہے صفت ہے، یہ موصوف اور صفت مل کر یہ الہ کا بدل بن جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ بات کلیئر ہوگی کہ الہ کا بدل الہن واحدن آ رہا ہے، اور آبا کا بدل جو ہے وہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ہے۔ تو بڑا خوبصورت بدل کا کمبینیشن آپ کو اس جملے میں ملے گا۔ اور یہ جو جملہ بن رہا ہے قالو نعبدو، یہ جملہ جو ہے یہ اس کا کوئی اعراب نہیں ہوگا، یہ لا محل لہا استئناف بیانی ہے، یعنی ایک سوال پیدا ہو کہ انہوں نے کیا جواب دیا، تو انہوں نے جواب دیا قالو، تو یہ استئناف بیانی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آخری جملہ جس پہ یہ آیت مکمل ہو رہی ہے وہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، واو حالیہ قرار دیں گے، نحنو مبتدا ہے، ضمیر مرفوع منفصل، اور مسلمون خبر ہے، اور لہو جو ہے جار مجرور متعلق ہے، مسلمون کے متعلق مقدم ہے، تو اس سے حصر پیدا ہو گیا، زور پیدا ہو گیا، اور ہم اسی کے مطیع ہیں، اس حال میں کہ ہم اسی کے مطیع ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ جو ہے محلاً منصوب حال قرار دیا جائے گا۔ تو الحمدللہ آیت مکمل ہو گئی، اور اس کا پھر اتھینٹک ترجمہ کچھ یوں بنے گا، ام کنتم شہداء، یا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت پیش آئی، اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے، قالو، انہوں نے کہا، نعبد الہک
و الہ آبائکا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدن، ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ الحمدللہ جی، آیت نمبر 133 ہماری مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔